الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. قابل قدر اور میرے شیخ اور مربی حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے میں نے ڈھیر ساری شفقتیں اور عنایتیں حاصل کی ہیں، اور دیگر علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اس ادارے کے تمام طلباء، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی. ایک خدا کو چھوڑ کے کئی خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی، اور معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا تو برسوں تک وہ جھگڑا چلتا رہتا تھا اور ہزاروں لوگ اس میں قتل کیے جاتے تھے. اسی کو مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات کو اس طرح بیان فرمایا ہے: قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل اور کسی کا صفا تھا، یہ عزا وہ نائلہ پر فدا تھا، اس طرح گر گر نیا ایک خدا تھا. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدغہ قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. وہ بکر و تغلب کی باغم لڑائی صدی آدھی جس میں انہوں نے گوائی، قبیلے کی کر دی تھی جس نے صفائی، ایک آگ تھی ہر سو عرب میں چھائی، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، عبادت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑاتی تھی اس کو جا کر. تو مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت طویل حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیان کیے. ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا الگ خدا ہوا کرتا، اور ذکر کیا کہ وہ بکر و تغلب کی باہم لڑائی. دو خاندان تھے، جیسے ہمارے قومیں ہوتی ہے ایسے بکر اور تغلب دو خاندان تھے. ان دونوں خاندان کے جو لڑائی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خاندان والے کا اونٹ دوسرے خاندان والے کے کھیت میں چلا گیا. جب اونٹ وہاں چلا گیا
تو اس کھیت کی جو مالکہ تھی اس نے اونٹ کے چابک لگایا اور اپنے کھیت سے اس کو نکال دیا. اونٹ کا مالک آیا اور اس نے اس عورت کے پستان کاٹ دیے. پھر عورت کے خاندان والے آئے اور اس کو قتل کر دیا. یہاں تک آتا ہے کہ یہ 70 سال تک یہ جھگڑا چلا ہے اور 50,000 لوگ اس میں قتل کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوا کرتا ہے. اور پھر آگے یوں فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس بات کو عار سمجھتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی داماد آئے. ہوتی تو شوہر کے تیور بدل جاتے تھے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور تو کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. وہ دیکھتی تھی کہ میرے شوہر کے پیشانی میں بل پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، تو وہ اپنی بچی کو اٹھاتی اور اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر کے آتی. ایسے بگڑے ہوئے حالات میں اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور آمنہ کی گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور آپ کو آپ کی بہت سے صفات ہیں. آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی، جس کے سامنے آپ کے چہرہ انور کے سامنے سورج کی روشنی بھی شرما جائے، ایسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت بنایا تھا. حضرت حسان بن ثابت ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. اور کیوں دیکھتے؟ آگے فرماتے ہیں کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو جنا بھی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں. اور پھر یوں فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام عیبوں سے پاک فرمایا، پیدا فرمایا. ظاہری عیبوں سے بھی آپ پاک تھے اور باطنی عیبوں سے بھی آپ پاک تھے. اور گویا آپ کو ایسا اللہ نے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. جب ایسے خوبصورت، ایسے حسین اور اتنے کمالات کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صفات ہیں، کس کو بیان کیا جائے، وقت کی تنظامی ہے اور مجھ سے بعد میں علماء کرام اپنے بیان کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مکہ والوں نے جب آپ کو ستایا تو آپ نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ اب ہم کو ہجرت کرنی ہے یہاں. اب غار ثور میں چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی بچی، بڑے تو بڑے دیکھیے بچیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی. ایک چھوٹی بچی روزانہ غار ثور تک جاتی اور اپنے ابا کے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا پہنچا کے آتی. حاجی لوگ جانتے ہیں اب جو وہاں پر گئے غار ثور تک پہنچنا کتنا مشکل ہے، لیکن یہ معصوم بچی روزانہ جاتی اور کھانا پہنچا کے پھر واپس آتی.
ایک دن جب وہ اپنے ابا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے کے لیے گئی تو دیکھا کہ وہ بہت اداس ہے اور اس کا چہرہ بھی زخمی ہے. پوچھا اسما کیا بہت اداس ہیں اور آپ کے چہرہ بھی زخمی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کل جب میں کھانا دے کے واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گئے اور انہوں نے کہا اسما تجھے پتا ہے تیرے ابا اور تیرے نبی کہاں ہیں؟ تو میں نے کہہ دیا ہاں مجھے پتا ہے. میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بتایا. پھر کہا کہ مجھے پتا بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں. وہ بچی کہنے لگی میں پتا نہیں بتاؤں. مجھے دھمکایا اور دھمکاتے ہوئے جب میں نے نہیں بتایا تو اس نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ لگایا جس کی وجہ سے میرا چہرہ ایک پتھر سے ٹکرایا اور اس کی وجہ سے میں زخمی ہو گئی. اور میں نے یہ جواب دیا ابو جہل میں جان تو دے سکتی ہوں، سن لے دشمن، میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن کالی کملی والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں دے سکتی. جب محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. جنگ احد کے موقع پر ایک بوڑھی عورت، 90 سال کی بوڑھی عورت، مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا. ایک بوڑھی عورت اس خبر کو سن کے بےتاب ہو گئی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی احد پہاڑ کی طرف چلی اور جب چلنے لگی تو اس کو پوچھا بڑی بھی آپ کا نام ابن عمارہ ہے؟ کہنے لگی ہاں میرا نام یہ ہے. کہا اس جنگ میں آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور کہا ارے مجھے تو یہ بتاؤ کہ میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اور آگے بڑھی. کسی نے کہا بڑی بھی آپ کے نوجوان بیٹے شہید ہو چکے ہیں. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور یوں کہا ارے مجھے تو یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس طرح ایک ایک رشتہ دار کی موت کی خبر اس کو ملتی رہی لیکن ہر خبر پہ وہ یوں کہتی تھی مجھے تو یہ بتاؤ کہ میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ حفیظ جالندھری اس کی منظر کشی کرتے ہیں اور یوں تحریر فرماتے ہیں چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال معلوم کرنے کو کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے جس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے رستے میں ان سب کی شہادت کے پیام ان کو سناتے جا رہے تھے خاص عام ان کو مگر ان کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا نہ بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. کسی نے کہا بڑی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں. کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے. کہنے لگی میرے شوہر شہید ہو گئے
مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرے بیٹے شہید ہو گئے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرے بھائی شہید